پہلی جنگ عظیم اور تیرا کے دو آفریدی بھائیوں کی انوکھی داستان۔ تحریر زبیر آفریدی۔ وادی تیرا پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ایک سرسبز و شاداب اور جنت نظیر وادی ہے۔ یہاں پر رہنے والے قبائل بالعموم آفریدی ہے۔ افغان مورخین نے آفریدی قوم کو قیس عبدالرشید کے بیٹے غورغشت کی اولاد ظاہر کیا ہے۔ ویسے تو آفریدی قوم کی تاریخ شجاعت اور بہادری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آفریدی قوم کے کمبرخیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کی انوکھی داستان ایسی ہے جس کی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں پر ملے۔ ان دونوں بھائیوں نے جنگ عظیم اول کے دوران دنیا کے دو مخالف سپر پاور کی طرف سے لڑ کر سب سے بڑے فوجی اعزازات اپنے سینوں پر سجائے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے نام میردست آفریدی اور میرمست آفریدی تھے۔ ان کے والد کا نام محمد امیر خان تھا۔ یہ دونوں بھائی وادی تیرا میدان کے خرکے نامی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ میردست کی پیدائش 1874 جبکہ میرمست کی پیدائش 1876 میں ہوئی تھی۔ دونوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وادی تیرا میں بھوٹان شریف کے مدرسے سے حاصل کی تھی۔ میردست آفریدی نے 1894 جبکہ میرمست آفریدی نے 1898 میں برٹش انڈین آرمی جوائن کی تھی۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو میردست آفریدی اس وقت 55 کور رائفل میں بطور جمعدار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ جنگ کے دوران 55 کوکر فائل ہندوستان میں ہی رہی، لیکن 55 کوکر فائل سے 330 سپاہی، 40 نان کمیشن آفیسرز اور 8 آفیسرز 757 وائلڈ رائفلز میں بطور کمک شامل کیے گئے، جن میں سے ایک جمعدار میردست بھی تھے۔ میردست فرانس بھیجے گئے، جہاں پر انہوں نے فرانس اور بیلجیم کے بارڈر پر اپیرس کے مقام پر لڑی جانے والی تاریخی لڑائی میں حصہ لیا۔ 22 اپریل 1915 کو جرمن فوج نے کلورین گیس کا استعمال کیا۔ برطانوی فوج کے پاس گیس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں انگریز فوجی ہلاک اور بے ہوش ہو گئے۔ برطانوی فوج کے لیے جنگ جاری رکھنا اور زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ شام کے وقت جب گیس کے اثرات کم ہو گئے تو زخمی میردست نے بچ جانے والی فوج کو اکٹھا کر کے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور زخمیوں کو بچانے کی مہم شروع کی۔ آپ اس وقت ایک بار پھر زخمی ہوئے، لیکن آپ نے بے مثال بہادری کا ثبوت اس وقت دیا جب آپ نے گولہ باری کے دوران 8 زخمی انگریز اور ہندوستانی فوجیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اس بہادری کے صلے میں برطانوی بادشاہ جارج ولیم پنجم نے رائل پویلین ہسپتال لندن میں میردست کے سینے پر سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس سجا دیا۔ یاد رہے، اس سے پہلے انڈین فوجیوں کے لیے سب سے بڑا فوجی اعزاز انڈین آرڈر آف میرٹ تھا، جو کہ اس سے پہلے 1909 میں میردست کے سینے پر سجا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خان بہادر کا خطاب بھی ملا۔ خراب صحت کی وجہ سے میردست آفریدی فوج سے ریٹائرڈ ہوئے اور باقی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اپنے بڑے بھائی میردست آفریدی کی طرح میرمست آفریدی کو بھی فرانس بھیجا گیا۔ آپ اس وقت ووغانز رائفلز 58 میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ میرمست آفریدی نے نیو شپیل کے محاذ پر جرمن فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اچانک 4 مارچ 1915 کی یکبست رات کے اندھیرے میں صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے برطانوی کمانڈر کو ایک بری خبر ملی کہ 27 آفریدی سپاہی اپنی بندوق سمیت غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سپاہی میرمست کی سربراہی میں جرمن فوج سے جا ملے تھے۔ چونکہ جنگ عظیم اول میں جرمنی اور ترکی اتحادی تھے، میرمست کا کہنا تھا کہ جب ترکی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو میں یہ برداشت نہ کر سکا کہ انگریزوں کے لیے اپنے مسلمان ترک بھائیوں کے خلاف لڑوں۔ اس کے بعد میرمست اور ان کے ساتھی ٹرین کے ذریعے مقبوضہ فرانسیسی علاقے للی سے جرمنی پہنچائے گئے۔ اس فیصلے کی وجہ سے جرمن بادشاہ ولیم کائسر نے 24 اپریل 1915 کو میرمست آفریدی کے سینے پر جرمنی کا سب سے بڑا فوجی اعزاز آئرن کراس سجا دیا۔ اس کے بعد میرمست آفریدی ترکی چلے گئے، جہاں پر آپ کی ملاقات خلافت عثمانیہ کے مفتی اعظم سے ہوئی۔ آپ کو مجاہد ملت کا خطاب اور ایک اسلامی جھنڈا بھی ملا۔ اس کے بعد میرمست آفریدی کو ترکی کا خصوصی نمائندہ بنا کر ایک وفد کے ساتھ افغانستان بھیجا گیا، جہاں پر آپ کا مقصد افغان حکومت کو فرنگیوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا تھا۔ ترک اور جرمن آفیسرز پر مشتمل یہ مہم ناکام رہی، لیکن مئی 1916 میں کابل سے تیرا روانگی سے قبل
میر مست آفریدی نے افغان شہزادہ نصر اللہ خان سے ایک خفیہ معاہدہ کیا جس کے تحت میر مست نے تیرا میں انگریز کے خلاف ایک لشکر تیار کرنا تھا، جبکہ شہزادہ نصر اللہ خان نے اس کے لیے مالی مدد کا وعدہ کیا۔ جب میر مست آفریدی تیرا پہنچے اور اپنی سرگرمیاں شروع کی تو جلد ہی انگریز حکومت حرکت میں آئی۔ کمشنر حاج روس کیپل نے اپنا مراتی یافتہ طبقہ بیچ کر میر مست اور ان کے اہلکاروں کے گھر جلا دیے۔ میر مست آفریدی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے اور 1917 میں عالمی وبا اسپینش فلو کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان دونوں بھائیوں کی تیسری اور چوتھی نسل آج بھی پشاور کے نواحی علاقے شگئی ہندکیان میں آباد ہے۔ میر دست آفریدی کی اولاد میں پیدا ہونے والے تاریخ کے طالب علم عالمگیر آفریدی نے ان دونوں کی دستاویزات آج بھی محفوظ